کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ طالب علم کی زندگی صرف کتابیں پڑھنے اور امتحانات دینے تک محدود نہیں، ہر دن نئے چیلنجز لے کر آتا ہے۔ اسائنمنٹس، کوئزز، پروجیکٹس، دوستوں کا دباؤ اور خود کے بنائے گئے اہداف سب ملا کر ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں جسے ہم پریشر کہتے ہیں۔ پریشر ہر طالب علم کے لیے عام بات ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، اسے سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کے کچھ پارٹس ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پریشر ہے کیا اور اس کی نوعیت؟ پریشر دماغ اور جسم پر اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم کسی امتحان یا ٹیسٹ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو دماغ میں کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں دباؤ کا احساس دلاتے ہیں۔ ہر پریشر نقصان دہ نہیں ہوتا۔ مثبت پریشر ہمیں زیادہ محنت کرنے اور بہتر کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ نیگیٹو پریشر ذہنی دباؤ، نیند میں کمی اور کارکردگی میں کمی پیدا کرتا ہے۔ مثال اس کی ایک دوں گی، غور سے سنیں۔ علی نے ایک دن قبل امتحان کی تیاری کی، ذہنی دباؤ بڑھا اور وہ صحیح جواب یاد نہ رکھ سکا، جبکہ اس کے برعکس سارا نے روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیا، امتحان کے دن پر اعتماد اور سکون محسوس کیا۔ وجہ کہ اس نے اپنے پریشر کو سمجھا اور اس کا توازن برقرار رہا، اور یہی اس کی کامیابی کی بنیاد بھی بنی۔ امتحانات اور پریشر۔ امتحانات ہر طالب علم کے لیے سب سے بڑا پریشر ہوتے ہیں۔ زیادہ پریشر ذہنی سکون کم کرتا ہے اور یادداشت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ مستقل تیاری اور منصوبہ بندی امتحان کا پریشر کم کر سکتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال، ایک طالب علم نے امتحان سے پہلے رات بھر پڑھائی کی، تھکن، گھبراہٹ اور غلط جواب، جبکہ دوسرا طالب علم اس نے روزانہ 2 گھنٹے مطالعہ کیا، امتحان کے دن پر اعتماد اور یادداشت بھی بہتر۔ اب نتیجہ، امتحان کے پریشر کو قابو پانا ممکن تھا، بس دماغ کو سکون دینا ضروری ہے۔ اگلا پارٹ، اسائنمنٹ اور کام کا دباؤ۔ اسائنمنٹ کی آخری تاریخ اکثر پریشر بڑھا دیتی ہے۔ کام کو آخری لمحے پر چھوڑنا، گھبراہٹ اور غلطیاں، چھوٹے چھوٹے روزانہ کے اقدامات، اسائنمنٹ وقت پر مکمل تو پریشر بھی کم۔ اب روزانہ کے چھوٹے اقدامات پریشر کم اور کارکردگی بڑھاتے ہیں۔ ایک اور اس کا حصہ، کوئزز اور چھوٹے امتحانات۔ چھوٹے ٹیسٹ یا کوئزز بھی پریشر پیدا کر دیتے ہیں۔ مستقل مشق اور تیاری اعتماد بڑھاتی ہے اور پریشر بھی کم کر دیتی ہے۔ بغیر مشق کے ٹیسٹ ذہنی دباؤ اور خود پر شک کا باعث بنتے ہیں۔ روزانہ تھوڑی مشق کرنے والا طالب علم سکون اور یادداشت مضبوط کے ساتھ آتا ہے، جبکہ بغیر مشق کے طالب علم گھبراہٹ اور غلطی کا امکان اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب ذہنی اثرات اور نفسیات کیا کہتی ہے؟ زیادہ پریشر سے یادداشت کم، حوصلہ کم، غصہ زیادہ۔ مثبت پریشر، توجہ بڑھتی ہے اور توانائی بڑھتی ہے۔ ذہنی سکون پریشر کے اثرات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جسمانی اثرات بھی ڈالتی ہیں۔ اب جسمانی اثرات کیا ہوں گے؟ پریشر نہ صرف دماغ بلکہ جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ سر درد، نیند میں کمی، تھکن، اور اس کا علاج مناسب نیند، پانی پینا، یہ سب چیزیں اس کے پریشر کو کم کر سکتی ہیں۔ دماغی اور جسمانی توازن طالب علم کی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ پریشر پر قابو کیسے پایا جائے، اس کے کچھ عملی طریقے۔ روزانہ کا منصوبہ بنائیں اور کاموں کو ترتیب دیں۔ وقفہ ضرور لیں تاکہ دماغ تازہ رہے۔
خود کو چھوٹے انعامات دیں تاکہ حوصلہ بڑھے۔ مثبت سوچ اختیار کریں کہ میں کر سکتا ہوں، مجھ میں صلاحیت ہے۔ دماغ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے دماغ اگر ماننا شروع ہو جائے تو کام بھی بننے لگ جاتے ہیں۔ اب طویل مدتی فوائد، اب ایک لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ پریشر میں اگر قابو پایا جائے تو امتحانات، اسائنمنٹ، کوئزز سب آسان لگنے لگ جاتا ہے، توجہ بھی بہتر ہوتی ہے، نمبرز بھی زیادہ آتے ہیں۔ مثبت سوچ مستقبل کے چیلنجز کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے۔ روزانہ کی چھوٹی عادات اعتماد اور ذہنی طاقت میں اضافہ دیتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے پریشر کو دھیرے دھیرے کم کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کے اقدامات بنائیں اور ایک آپ کی منصوبہ بندی ہو۔ پریشر آپ کا دشمن نہیں، بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا موقع ہے۔ اسے سمجھیں، قابو پائیں اور ہر چیلنج میں خود پر اعتماد رکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ میں ہمت ہے، مجھ میں صلاحیت ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی لائف بن جائے گی اور آپ اس پریشر پر ضرور قابو پائیں گے۔ اور اگر ایک آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے پریشر پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔